بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 15 میں کتاب الجہاد فصل ثانی سے احادیث نمبر 3842 سے لے کر 3848 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانے جانا نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی سے یہ روایت ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للغازی اجرہ وللجاعل اجرہ واجر الغازی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ جہاد کرنے والے کو اس کا اپنا اجر ملتا ہے، یعنی مجاہد کے لیے جہاد کا جو مخصوص اجر ہے وہ اس کو پورا ملتا ہے، اور جاعل یعنی مال دینے والے کو اس کا اپنا اجر بھی ملتا ہے اور جہاد کرنے والے کا اجر بھی ملتا ہے. اس حدیث مقدسہ میں کسی مجاہد کو جہاد پر بھیجنے کے ثواب کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں للجاعل کے حوالے سے کہ جاعل اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی غازی کو مال دے کر جہاد پر روانہ کرتا ہے. اسی طرح اس شخص کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو مال خرچ کرنے کا اور دوسرا غازی کے جہاد کرنے کا. یہ شخص اگر محض معاون ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، لیکن ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس جاعل سے مراد وہ شخص ہے جو کسی کو مزدور رکھ کر جہاد پر روانہ کرتا ہے اور معاوضہ دیتا ہے اور خود جہاد سے پیچھے رہ جاتا ہے. احناف کے ہاں اس مزدور کا جہاد بھی صحیح ہے اور بھیجنے والے کو بھی ثواب ملے گا، لیکن شوافع کے ہاں یہ ناجائز ہے. آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. ان ابی ایوب انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستفتح علیکم الامصار وستکون جمود مجندۃ یقطع علیکم فیہا بعوث فیکرہ الرجل البعث فیتخلص من قومہ ثم یتصفح القبائل یعرض نفسه علیہم من اکفیہ بعثا کذا الا وذلک الاجیر الى آخر قطرۃ من دمہ. رواہ ابو داود. حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان قریب تمہارے لیے بڑے بڑے شہر فتح ہوں گے اور لشکر کے جدا جدا کئی جھنڈے ہوں گے جن میں تمہارے لیے فوجیں معین کی جائیں گی. تو جو شخص بلا معاوضہ جہاد پر جانے کو پسند نہیں کرے گا تو وہ اپنی قوم سے نکل بھاگے گا اور پھر دوسرے قبیلوں کو تلاش کرتا پھرے گا اور ان کے سامنے اپنی خدمات پیش کرے گا اور کہے گا کہ کون شخص ہے جس کو میں ایسے لشکر سے کفایت کروں، یعنی وہ کون ہے جو میری خدمات کو اجرت پر حاصل کرے اور مجھے نوکر رکھے تاکہ میں اس کی طرف سے لشکر میں جا کر لڑائی کی محنت و مشقت اپنے ذمہ لوں. حاصل یہ ہے کہ وہ شخص بغیر اجرت کے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کی مذمت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خبردار وہ شخص اپنے آخری خون کے قطرے تک مزدور ہی رہے گا. یعنی ایسے شخص کو غازی یا مجاہد مت سمجھنا، بلکہ وہ تو کرائے والا ہے جو دوسروں کی طرف سے میدان جنگ میں لڑے گا یہاں تک کہ مارا بھی جائے گا. یہ ابو داود کی روایت ہے. اس حدیث مقدسہ میں گویا فرمایا گیا کہ اجرتی مجاہد بننا بہت برا ہے.
اس کی توضیح تشریح میں شارحین کرام لکھتے ہیں جنود مجندت ان کے حوالے سے، یعنی تمہارے الگ الگ جھنڈے اور لشکر کے بڑے بڑے مجموعے ہوں گے۔ یقطع علیکم یعنی امیر جیش جب تم میں سے ایک مجموعہ الگ کر کے دشمن کی طرف روانہ کرے گا تو ایک شخص اس جانے کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ اجرت و مزدوری کی غرض سے الگ ہو جائے گا اور پھر اپنے آپ کو قبائل پر پیش کرے گا کہ مجھے مزدوری اور معاوضہ پر بھیجنے کے لیے کون تیار ہے کہ میں ان کی طرف سے کافی ہو جاؤں، وہ میرے گھریلو اخراجات برداشت کریں اور میں ان کی طرف سے جہاد پر جاؤں۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا یہ آخری قطرہ خون تک مزدور ہی رہے گا، اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ مالکیہ اور احناف کے نزدیک اجرت پر جہاد کرنا جائز ہے اور کرانا بھی جائز ہے، مگر شوافع کے نزدیک بالکل منع ہے، اور زیر بحث حدیث یہ شوافع کے موقف کے اوپر دلیل ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، قال آذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغزو وانا شیخ کبیر لیس لی خادم فالتمست اجیرا یکفینی فوجدت رجلا سمیت له 3 دنانیر فلما حضرت غنیمت اردت ان اجری له سهمه فجئت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكرت له فقال ما اجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة الا دنانيره التي تسمى۔ حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول کریم نے لوگوں کو جہاد پر جانے کے لیے آگاہ کیا۔ میں چونکہ بہت برا تھا اور میرے پاس کوئی خادم نہیں تھا، اس لیے میں نے کوئی ایسا مزدور تلاش کیا جو دوران جہاد میری دیکھ بھال کر سکے۔ چنانچہ مجھ کو ایک شخص مل گیا اور جس کی اجرت میں نے 3 دینار مقرر کر دی۔ پھر جہاد سے فراغت کے بعد جب مال غنیمت آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس مال غنیمت سے اس شخص کا بھی حصہ لگاؤں۔ چنانچہ اس بارے میں نے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے نبی کریم کی طرف رجوع کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو ساری صورتحال سنائی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس شخص کے لیے جہاد کے تعلق سے دنیا و آخرت میں علاوہ اس دینار کے جو متعین کیے گئے ہیں اور تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس حدیث مبارکہ کو ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس کی توضیح تشریح میں شارحین کرام لکھتے ہیں الا دنانیرہ کے حوالے سے کہ یعنی اس اجرتی مجاہد کو متعین دنانیر کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ اس اجرتی غازی کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں۔ امام اوزاعی اور اسحاق بن راہویہ اور ایک قول کے مطابق امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ شخص مزدور ہے، یہ میدان جہاد میں لڑے یا نہ لڑے اس کو مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ امام مالک اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس شخص کو ہر حالت میں حصہ دیا جائے گا۔ احناف کے اصول و قواعد کا بھی یہی تقاضا ہے۔ بعض علماء نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ اس شخص کو اختیار ہے کہ مزدوری کا پیسہ لے لے یا ایسے پیسے کو چھوڑ کر مال غنیمت کا حصہ لے لے۔ ظاہری طور پر یہ حدیث بھی شوافع کے موقف کے اوپر دلیل ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجر له رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ اس جہاد کے ذریعے دنیا کے مال و اسباب کا خواہش مند ہے۔ رسول کریم نے فرمایا اس کے نصیب میں ثواب نہیں ہے۔ یہ روایت ابو داود کی ہے۔ عرضن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دنیاوی ساز و سامان کو عرض کہا گیا ہے، یعنی جو شخص اخلاص نیت اور اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے نہیں بلکہ دنیاوی
اسباب و متاع کے لیے جہاد کرتا ہے تو وہ آخرت کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک آدمی اتنے بڑے جہاد کو اتنی حقیر دنیا کی بھیڑ چڑھاتا ہے اور خود بھی دل میں ثواب کی نیت نہیں کرتا تو کیا خود بخود اس کے ساتھ ثواب چپک کر لگے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس حدیث مقدسہ کے پیش نظر مسلم ممالک کی افواج اگر صرف مزدوری کی غرض سے فوج میں بھرتی ہوں گی تو ان کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغزو غزوان فاما من ابتغى وجه الله واتى العمام وانفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فان نومه ونبهه اجر كله واما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعسى الامام وافسد في الارض فانه لم يرجع بالكفاف، رواہ مالک و ابو داود اور نسائی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جس شخص نے اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے جہاد میں شرکت کی اور امام کی اطاعت کی اور اپنے پاک مال اور اپنی پاک جان کو خدا کے راہ میں صرف کیا اور اپنے شریک کار سے اچھا معاملہ رکھا اور فتنہ و فساد کرنے سے بچتا رہا، یعنی لوٹ مار کرنے، ویرانی پھیلانے اور خیانت کرنے کے ذریعے حدود شریعت سے تجاوز نہیں کیا، تو اس کا سونا، اس کا جاگنا سب کچھ اجر ثواب کا موجب ہے۔ اور جس شخص نے بطریقہ فخر یعنی ناموری کے لیے اور سنانے کے لیے جہاد کیا، دکھانے کے لیے جہاد کیا، امام کی نافرمانی کی اور روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا تو وہ کوئی بدلہ لے کر واپس نہیں آئے گا۔ یعنی اس طرح کے جہاد سے نہ تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور نہ ہی اسے کوئی ثواب دیا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے انہو قال یا رسول اللہ اخبرنی عن الجہاد فقال یا عبداللہ بن عامر ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك اللہ صابرا محتسبا وان قاتلت مرائیا مکاثرا بعثك اللہ مرائیا مکاثرا یا عبداللہ وعلى أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح کا جہاد موجب ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ بن عامر اگر تم اس حال میں لڑو کہ صبر کرنے والے اور ثواب چاہنے والے ہو تو اللہ تمہیں قیامت کے دن صبر کرنے والا اور ثواب چاہنے والا ہی اٹھائے گا، یعنی تم جس طرح ان صفات کے ساتھ جہاد کرو گے انہی صفات پر مرو گے، اسی طرح اللہ تمہیں انہی صفات کے ساتھ اٹھائے گا اور تمہیں ان کا ثواب عطا فرمائے گا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون، یعنی تم جس حالت پر جیتے ہو اسی حالت میں مرو گے اور جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں بروز حشر اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگر تم نمائش کی نیت سے اپنا زور جتلانے کے لیے لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن نمائش کرنے والا، زور جتلانے والا اٹھائے گا، یعنی میدان محشر میں تمہارے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو نمائش کی نیت سے اور فخر کرنے اور زیادہ مال منال حاصل کرنے کے لیے لڑا تھا۔ عبداللہ بن عمر یاد رکھو تم جس حال میں لڑو گے یا جس حال میں مارے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حال میں اٹھائے گا۔ محتسباً کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کام کرنے کو کہتے ہیں۔ بعثک اللہ قیامت میں اٹھانے کے معنی میں ہے، مرائین یہ ریاکاری اور نمائش کو کہتے ہیں، اور مکاثرن یہ شیخی جتلانے کی غرض سے جو کام کیا جائے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کے لیے لفظ مکاثر بولا جاتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن مالک روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قال اعجزتم اذا بعثت رجلا فلم يمضي لامری ان تجعلوا
مکانہ من یمضی لامری رواہ ابو داود وذکر حدیث فضالہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی کتاب الایمان۔ حضرت عقبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ جب میں کسی شخص کو تمہارا امیر و حاکم بنا کر بھیجوں اور وہ میرے حکم کی فرما برداری نہ کرے، یعنی وہ میرے کسی حکم یا میری کسی ممانعت کی مخالفت کرے، تو تم اس کو معزول کر دو یا اس کی جگہ ایسے شخص کو مقرر کر دو جو میرے مفوضہ کام کو انجام دے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں نافرمان امیر کو معزول کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔